صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 3451۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص تھا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے پاس اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے اس کے پاس آئے اور آ کر اس کو کہا کہ اے بندے، حل عملتا من خیر، کیا تیرے پلے کوئی نیکی ہے؟ کیا تیرے نامہ اعمال میں کوئی بھلے والا کام ہے؟ کیا تیرے نامہ اعمال میں کوئی اچھی بات ہے؟ اس نے کہا ما اعلم، ہو بھی تو مجھے یاد نہیں، میں نہیں جانتا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی اچھی بات ہو۔ فرشتوں نے اس شخص سے کہا انظر، سوچ لے، ذرا غور کر اور دیکھ اپنے نامہ اعمال کو، تجھے کوئی نہ کوئی نیکی مل جائے گی۔ جب اس نے یہ غور کیا، اس نے جب دیکھا، اس نے کہا ما اعلم شیئا، میں کوئی اتنی خاص بات تو نہیں جانتا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیک عمل ہو میں یہ جانتا تو نہیں، غیر انی کنت ابایع الناس، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں کاروباری آدمی تھا، کاروبار کرنے والا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے والا تھا، لین دین کے معاملات ہوتے تھے۔ وَأُجَازِيهِمْ فَأُنْزِرُوا الْمُعْسِرَ وَأَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، جب میں کسی سے اپنا حق مانگتا نا تو میں اگلے بندے کے حال کو دیکھتا، اگر وہ ہوتا خوشحال، پیسے والا ہوتا تو میں اس سے حق لینے کی بجائے مزید اس کو مہلت دے دیتا کہ چلو تم بعد میں دے دینا، چند دن ٹھہر کے دے دینا۔ لیکن اگر میں دیکھتا نا کہ کوئی بندہ تنگ دست ہے اور اس نے میرا حق دینا ہے تو میں پتہ کیا کرتا، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، میں اس تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا تھا، حق لینے کی بجائے معاف کر دیا کرتا تھا۔ یہاں جو روایت بخاری میں ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، جب سرکار نے یہ کہا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ حال بیان کیا، جب اس کی یہ بات ارشاد فرمائی، سرکار نے فرمایا فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کے نیک عمل کی برکت سے، تنگ دستوں کو معاف کرنے کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ کیا کرتا تھا؟ خوشحال کو مہلت دے دیتا، چلو بعد میں دے دینا، ابھی تم نہیں دے سکتے، بعد میں دے دینا۔ اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو اس کو وہ کہہ دیتا جا میں نے تجھے معاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کو یہ اتنا عمل پسند آیا، سرکار فرماتے فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے تیرے اس عمل کی برکت سے تجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کی ہے، اور اللہ نے رحمت کے صدقے میں تجھ جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ اور جو مسلم کی روایت ہے اس کے الفاظ تو بندے کے ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں۔ جب اس بندے نے کہا جس کے پاس فرشتے آئے، موت کا وقت ہے، کہ میں تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا، جب اللہ نے اس کی یہ بات سنی، اللہ نے کہا انا احق بذا منکا، یہ بندوں کو معاف کرتا ہے، تنگ دستوں کو معاف کرتا ہے، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، ساری کائنات میری رحمت کے سائے میں پل رہی ہے۔ جب یہ بندہ ہو کر تنگ دستوں کو معاف کرنے والا ہے، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں مخلوق کو معاف کر دوں، میں مخلوق کے گناہ پر رحم کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تجاوزوا عن عبدی، اس بندے نے آج میرے بندوں کو معاف کیا ہے، تنگ دستوں سے اپنا حق وصول نہ کیا، ان کو معاف کر دیا۔ میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں تجاوزوا عن عبدی، آج میرے اس بندے کو معاف کر دو، یہ میرے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسا مبارک عمل ہے، بندوں کو معاف کرنا، نرم لہجہ رکھنا، نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ ہم قرض جب کسی کو دیتے ہیں نا تو ہم بڑی سختی کرتے ہیں کہ یار واپس کرو ہی کرو، ہم اگلے بندے کے حال کو نہیں دیکھتے، اگلے بندے کی حالت کو نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ مجبور ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر حال میں جو بھی ہو جائے تم نے میرا قرض واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ حالانکہ یہ روایت جو آپ نے سنی وہ پہلی جو سرکار نے فرمایا تم سے پہلی قوموں کا جو بندہ تھا وہ تنگ دستوں کو معاف کرتا تھا، اللہ نے اس پر رحمت نازل کی، رب کی رحمت جب اس پہ آئی فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔